بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پی ٹی آئی نے کیا ملتان میں ایک بہت بڑا پاور شو، ایک بہت بڑا جلسہ، اور ملتان والوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اور ملتان والوں نے بھی پرزور طریقے سے خان صاحب کا استقبال کیا، اور خان صاحب نے بھی ایک دبنگ طریقے سے ایک انٹری ماری۔ دوستو، خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جب تک کوئی ملک اپنا مقام نہیں بنا لیتا، آگے نہیں بڑھتا، ترقی نہیں کرتا، جب تک کہ اس ملک کے قوم کو کوئی آگاہی نہ ہو۔ اور دوستو، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ملک خود ترقی نہیں کرتا جب تک کہ اس ملک کے لوگوں کو کوئی شعور نہ ہو، کوئی آگاہی نہ ہو، ان کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو، اور اس ملک کے حکمران نیک نہ ہوں، کرپٹڈ ہوں، اور عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے لگایا ہوا ہو، اور عوام بھی ایسی اور کپڑا اور مکان کے پیچھے ہی لگی رہے، اس سے وہ باہر نہ نکلے، تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ انسان کو اچھا بناتا ہے، مگر انسان دولت کی لالچ میں اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اور پھر وہ بہت سارے مکر و فریب کرنے لگتا ہے۔ دوستو، خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کچھ ہدایت کر کے اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے ہیں تو پیچھے سے ان کی قوم ایک گائے کا بچھڑا بناتی ہے اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اور یہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں یا جو سابقہ حکمران جو گزر چکے ہیں، یہ پیسوں کے لالچ میں پیسوں کو سجدہ کرتی ہے، اور اللہ کو یہ شرک پسند نہیں ہے۔ مگر دوستو، کیا ہماری قوم کو عقل آئے گی؟ کبھی ہم اس غلامی سے باہر نکل پائیں گے؟ کیا پاکستان ہم نے اسی وجہ سے بنایا تھا کہ ہم ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جائیں؟ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو معاشرہ برائی کو برائی نہ جانے، ظالم کا ہاتھ نہ روکے، کسی کو غلط کہنے سے بھی ڈرے، وہ معاشرہ یقیناً اپنی تباہی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ خان صاحب کا یہاں تک کہنا ہے کہ ہم اب جب اپنی گورنمنٹ بنائیں گے، اپنی گورنمنٹ میں آئیں گے، تو اپنے ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے، تاکہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہمیں کسی کے آگے کشکول نہ لے جانا پڑے۔ دوستو، کیا یہ ممکن ہے جو خان صاحب نے کہا؟ کیا ہم اپنا جو کشکول ہے وہ توڑ پائیں گے؟ کیا ہم پہ جو ایک ٹیگ لگ گیا ہے بھیکاری پنے کا، وہ ٹیگ ہم ہٹا سکیں گے؟ کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو باہر جا کے پاکستان کے نام پہ جو جس طرح بٹورتے ہیں، پاکستان کے نام پہ جس طرح لیتے ہیں، اور پاکستان پہ کس طرح وہ لگاتے ہیں، یہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ اب کسی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں۔ کیا اسی نظریے کو اگر ہم دیکھیں تو کیا پاکستان کی باہر کے ممالک میں یا باہر کے لوگوں میں پاکستان کی کوئی عزت، کوئی اہمیت ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ خان صاحب کا ملتان کے جلسے میں یہ کہنا تھا کہ اب ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں پاکستانی قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم کوئی بھیکاری تو نہیں جو ہم پر بھیکاریوں کا ٹیگ لگے، ہمارے ملک پاکستان پہ بھیکاریوں کا ٹیگ لگے۔ ہم مانگنے والی قوم نہیں، ہم تو وہ قوم ہیں کہ اگر محنت کریں تو ہم دنیا کو کھلا سکتے ہیں، دنیا کو دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہماری گورنمنٹ ترقی کر رہی تھی، اور اس وقت پاکستان بھی ترقی کر رہا تھا، لیکن ہماری گورنمنٹ کو ایک سازش کے تحت گرایا گیا، اور جب یہ گورنمنٹ آئی اور ایک سازش کے تحت آئی تو اس گورنمنٹ کے آتے ہی قیمتیں آسمان پر اور معاشرہ زمین پر۔ دوستو، اس بات سے تو کوئی دو رائے نہیں کہ واقعی ہی ان کی گورنمنٹ آنے سے اس ٹائم پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا طوفان برپا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ہر انسان، ایک غریب آدمی کا بجٹ وہ آؤٹ ہو چکا ہے۔ جس کی تنخواہ 20,000 روپے بھی تھی تو وہ بھی بیچارہ اس ٹائم رو رہا ہے۔ اس ٹائم ہر انسان ایک پریشانی کے شکار ہے، اور دوسرا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کہ یہ جو سیلاب اور جو طوفان آیا۔ اور خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں آپ انصاف کا عالم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی عدالتیں جب تک آزاد اور مضبوط نہیں ہوں گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ پاکستان کو چھوڑیں، آپ کسی بڑے ملک کو لے لیں، اگر وہاں پہ بھی انصاف نہیں ہوگا، وہاں کی عدالتیں بھی انصاف نہیں کریں گی، تو وہ ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ بھی بدحالی کا شکار ہوگا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس نے مجھ پہ کوئی بھی الزام لگایا ہو، میرے بارے میں اس نے کچھ بھی کہا ہو، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں چور، ڈاکو اور لٹیروں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ انہی کی وجہ سے پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا بہت برا حال ہوا ہے۔ اور خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، جنہیں ہم برا بھلا کہتے ہیں، وہ امر بالمعروف پر چلتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے ہم وہ کام کرتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے حبیب نے منع فرمایا ہے۔
خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس ٹائم سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے مافیا گروپ، قبضہ گروپ، ہمیں ان سے جان چھٹانی۔ خان صاحب نے بھی امریکہ، سوئٹزرلینڈ جیسے بڑے ملکوں کا حوالہ دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ بھائی وہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے، وہاں پہ لینڈ مافیا کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی عدالتیں وہاں کے لوگوں کو انصاف فراہم کرتی ہیں۔ وہاں پر جو طاقتور ہیں چاہے کمزور ہیں، سب کے لیے ایک جیسا انصاف ہے، وہاں پہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اگر کوئی طاقتور بھی ہے تو وہاں کی عدالتیں انصاف فراہم کرتے ہوئے چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس کو وہ نیچے لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی اس طاقتور کی وجہ سے پریشان ہے تو وہاں کی عدالت اس کا کیس سنتے ہوئے ان عام آدمی کو وہ انصاف فراہم کرتی ہیں۔ ایسا نظام ہمیں بھی اپنے ملک میں لے کر آنا ہے تاکہ ہمارے ملک کی بھی عدالتیں مضبوط ہوں، آزاد ہوں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں۔ پاکستانی عوام کا بھی اپنی عدالتوں پہ، اپنے اداروں پہ جو اعتماد ہے وہ بحال ہو کہ ہماری عدالتیں بھی انصاف فراہم کرتی ہیں اور چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، ہر کسی کے لیے انصاف کا دروازہ کھلا ہے۔ اور آخر میں خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملتان والوں، عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب عوام کو کس طرف چلنا ہے۔ اب عوام سمجھ چکی ہے کہ کون کرپٹڈ ہے، کون چور ہے اور کس نے ہمیں بھیکاری بنایا ہے۔ اب عوام سمجھ چکی ہے کہ ان بھگوڑوں کی وجہ سے ہی ہمارا ملک برباد ہوا ہے، ہمارا ملک تباہ ہوا ہے۔ ہم پر ایک بھیکاری کا جو ٹیگ لگ گیا ہے یہ ہمیں برداشت نہیں۔ اب عوام باہر آئے گی، اب عوام ان سے سوال پوچھے گی اور ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور مجھے پتا تھا کہ ان کی کان پہ ٹانگنے لگیں گی اور یہ بھگوڑے بھاگیں گے۔ اور خان صاحب نے آخر میں ملتان والوں سے کہا کہ ملتان والوں، آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے اور ہم سب نے مل کے ان بھگوڑوں کو شکست دینی ہے اور یہاں سے بھگانا ہے۔ خان صاحب کا یہ کہنا تھا جو عوام کا رد عمل آیا ہے، جو ملتان کی عوام نے رد عمل دیا ہے، وہ قابل دید تھا، قابل رشک تھا۔ دوستو، خان صاحب نے تو اپنا موقف واضح طور پہ بتا دیا، واضح طور پہ بیان کر دیا۔ بس آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمت اللہ پاک ہمیں چلائے اور اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ دکھائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔